بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہائی لائٹ کے ساتھ میں ہوں طاہا. ناظرین گرامی، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوبصورت لوگ نشست فرما ہیں. سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا پروگرام کے آج کے کو اینکر جو ہیں وہ شان اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے. شان، کیا حال ہے آپ کا؟ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ نشست فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مظاہر حسین زیدی صاحب. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، نائب صدر ہیں PHMA کے، اور پرنسپل ہیں خورشید میموریل ہومیوپیتھک کالج کے. سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل خیریت. اور ٹھیک ٹھاک. اس کے ساتھ ہی نشست فرما ہے انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ڈاکٹر محمد توصیف خان صاحب، سیکٹری ایکشن کمیٹی ہیں DHA کے منجی بہاؤدین کو، اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے کافی مرتبہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کے ساتھ ہی بالکل نشست فرما ہیں ایک اور ہمارے ضلع منجی بہاؤدین کی انتہائی معتبر شخصیت ندیم اختر گجر صاحب، ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ نیوٹریشن ہیں، اور دانیال کالج کے پرنسپل ہیں. تمام معززین مہمانوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سر، کیا حال چال ہے آپ تینوں کے؟ بہت شکریہ طاہا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ کرونا وبا سے بہت سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا، اور ویسے بھی صحت جو ہے وہ ایک انتہائی اہم جو ہے وہ جزو ہے، تو اس کے اوپر بھی ہائی لائٹ پروگرام میں ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر مظاہر حسین زیدی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے صحت کے حوالے سے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے آپ کہ صحت کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے، اور ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے رہن سہن ہے، اور جو خوراک ہے، وہ صحت میں کتنی میٹر کرتی ہے، کتنی اہمیت ہے اس کو؟ جی سب سے پہلے تو میں 94 نیوز کا اور پروگرام میزبان شان اشرف اور طاہا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں. تو سب سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو پرسکون ماحول چاہیے ہمیں. اس وقت پورا جو معاشرہ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے، ہر انسان ٹینشن میں شکار ہے، ہر شخص. تو دوسرا متوازن خوراک. اب ہم ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی من پسند چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو من پسند چیزوں کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، جس کو گوشت پسند ہے مردانہ کو گوشت. تو اس طرح سے متوازن غذا کا. اور اس کے بعد ایک مثبت سوچ جو ہمارے اندر نہیں رہی ہے، نیگیٹو سوچ. تو اس سے ایک بڑا پرابلم چل رہا ہے معاشرے میں اور اپنی صحت کے حوالے سے. جب جو بھی شخص نیگیٹو سوچے گا تو ظاہر اس کا حال پھر کیا ہوگا، تو وہ پرسکون نہیں رہ سکے گا. پازیٹیو سوچ نہیں ہے. کس طرح پازیٹیو سوچ ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کرونا وبا نے ٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ کر دی ہے، اس کے بعد بجلی کے بل اتنے مہنگے آتے ہیں. کس طرح پازیٹیو سوچے؟ کوئی طریقہ کار ہمیں بتائیں ٹیکنیکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو سوچ کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ بھی تو نہیں نا پتا. ہم لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں. اچھا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے تو آپ اچھا سوچتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ برا سوچتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم میں دو کام نہیں. جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں لوگوں کے لیے بھی یہی سوچ لیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کویشچن کیا کہ ہمیں یہ 4 مراحل سے گزرنا پڑے گا. پرسکون ماحول اپنا بنائیں، کوئی اپنی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. خوراک اپنی متعدل لیں اور سوچ اپنی مثبت کریں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، میں مزید بھی آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا. تینوں ڈاکٹرز ہیں، آج میں نے تینوں سے بہت سے سوال میں نے لکھے ہیں، وہ آپ سے پوچھنے بھی ہیں تاکہ میرا بھی بھلا ہو جائے اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بھلا ہو جائے. ڈاکٹر توصیف خان صاحب، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ صحت کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے ہماری سوچ ہماری صحت پر کیا اثرات جو ہے وہ چھوڑتی ہے. جس طرح جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا ادھر سے میں نے آپ کو پکڑا ہے. بہت شکریہ طاہا بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں، خصوصاً شان اشرف بھائی کا، کہ آپ نے آج ایز اے میزبان آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہم مہمان کی حیثیت سے یہاں پہ شامل ہوئے. اور اس میں سب سے جو مین چیز ہے کہ یہ جو صحت کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے ہماری پبلک کو اویئرنس کے لیے، اس میں انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو مسائل ہیں اس وقت ہمارے جو بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں کہ اب جیسے کہ کرونا وائرس کی وبا آئی، اس وبا میں ہمارے لوگوں کو جب میڈیا کے ذریعے مختلف جگہ سے معلومات ملیں کہ کرونا اس طریقے سے پھیل رہا ہے، تو بہت زیادہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نزلہ، کھانسی، زکام اور اس طرح کی بیماریوں میں بہت زیادہ ڈپریشن لیا. اور اس سوچ کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ
جو ایک نزلہ کھانسی زکام عام یعنی کہ 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہوتا ہے وہ 15 دن پہ چلے گئی. ہماری سوچ جو ہے نیگیٹو سوچ ہماری صحت کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے. وہ اگر ہم نیگیٹو سوچ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں. ہم اگر ہمارے کسی کاروبار میں یا کسی چیز میں ہمیں پریشانی آ رہی ہو تو ہمیں اس کے لیے سد باب کرنا چاہیے. لیکن ہم کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے زیادہ بیمار نہیں ہوتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں اس نیگیٹو سوچ سے کہ دوسرا اگر بہتری کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے اسے کیسے روکنا ہے. پھر جو موبائل کا یوز ہے اس میں نیگیٹو یوز ہے. ہماری جتنی بھی نسل ہے اس کو دیکھ لیں آپ کہ وہ موبائل کو اگر یوز کرتی ہے وہ ایسے کرتی ہے 12 گھنٹے تک یوز کرتی ہے. اور اس میں جو سوچ اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. ایک جوان لڑکا یا لڑکی جب بھی وہ موبائل کو یوز کرے گی وہاں پہ گوگل کی طرف سے ایڈورٹائز آ رہی ہیں اور مختلف قسم کی جو فیس بک جب وہ کھولتی ہے وہ ساتھ ایک ایڈورٹائز چل رہی ہوتی ہے. اس میں غیر اخلاقی جو تصاویر ہوتی ہیں یہ سب سے برا اثر ڈالتی ہیں. جو خاص کر جنسی سوچ ہے وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم مثبت سوچ کے ساتھ ہی معاشرے میں اپنی صحت کو بہتر لے کر آگے چل سکتے ہیں. ادروائز ہم اسی طرح بیمار ہوتے رہیں گے کیونکہ بری سوچ ہمارے جسم میں وہ کانٹا ہے جب تک وہ نہ نکل جائے تو ہم سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے. اور اچھی صحت کا سب سے بہترین جو تصور ہے وہ ہے کہ پرسکون ہونا اور پازیٹیو ہونا اور پھر پازیٹیو معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. ندیم اختر گجر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے نگاہ میں. انتہائی اچھے نیوٹریشن ہیں اور آج ہم ان کی جو قابلیت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بھی مستفید جو ہے وہ ضرور کروائیں گے انشاءاللہ. شان کوئی سوال ندیم اختر گجر صاحب کے لیے؟ جی بالکل. ندیم اختر گجر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ متوازن غذا میں کرونا وبا کے حوالے سے کچھ روشنی بتائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان تک وہ میسیج پہنچے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 94 نیوز کا پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ علم عطا کیا ہے تو وہ اپنے عوام الناس کی بھلائی کے لیے ہم اسے استعمال کر سکیں. ان میں اپنی عوام الناس میں اس کے ذریعے جو شعور ہے آگاہی ہے وہ اس میں ہم اور اس میں ان میں پروڈیوس کرنے میں اپنا رول ادا کر سکیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جو اور ہماری صحت کا تعلق ہے، کرونا وائرس نے جس طرح ہماری معیشت پہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ اس نے اپنا ڈالا ہے اسی طرح ہماری صحت پہ بھی اس نے بہت اثر ڈالا ہے. اب صحت جو ہے اس کی ایک تفصیلی میں اس کی تعریف میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک جو نارمل ایک زندگی ہوتی ہے کہ بندے کا جو ایک ویٹ ہے وہ ایک کتنا ہونا چاہیے صحت کے لحاظ سے، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے چھٹیاں ملک بھر میں چل رہی ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں پڑے ہیں، ٹی وی کے سامنے پڑے ہیں اور بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کھانا پینا ہے اور آرام کرنا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کا جو ویٹ ہے یہ اس میں کافی بڑا ہے. اور جو ورلڈ اوبیسٹی فیڈریشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کرونا کے حوالے سے کہ جو کرونا کے پیشنٹ جو آئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ریشو تھا وہ ایسے پیشنٹ تھے جن کا BMI 25 سے زیادہ تھا. BMI ایسی ایک کیلکولیشن ہے نیوٹریشن میں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو باڈی ہائٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ کا ویٹ کتنا ہے. تو کرونا کے پیشنٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اوبیز تھے جن کا جو BMI 25 سے ابو تھا، 25 سے جن کا BMI زیادہ تھا یعنی وہ موٹاپے کی طرف سے وہ ان سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو اس کے لحاظ سے یہ بھی اس میں جو سائیکولوجی کا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کاروبار بند ہیں، تو اور یہ خوف و ہراس بھی کافی زیادہ اس میں پھیلا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے لوگ سڑکوں میں گر پڑیں گے. تو یہ تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، ہم اس کریٹیکل سچویشن میں نہیں گئے، لیکن اس کے تھوڑا سا ایموشنل اس میں پرابلم پیدا ہوئے ہیں. ایموشنل ایٹنگ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہماری اب نارمل ضرور ہوئی ہے کہ جب بندہ نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، تو اس کے کھانے پینے میں بھی چینجز آتی ہیں. تو اس میں کھانے پینے سے میں یہ بڑی چینجز آئی ہے کہ ہم نے اوور ایٹنگ شروع کر دی ہے، اور اوور ایٹنگ سے اگر ہم اوبیس ہوں گے تو اس سے جو ہماری امیونٹی وہ کمزور ہو جاتی ہے.
بالکل ناظرین، جو نیوٹریشن ہوتا ہے وہ آپ کی خوراک میں آپ کو ایسی چیزیں سجیسٹ کرتا ہے جس کے بعد آپ کو آپ کا باڈی جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ بینگ نیوٹریشن سروسز دے رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ایسی ڈائٹ میں چیزیں موجود ہیں جسے کھانے سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہو اور ہم کرونا سے بچ سکیں؟ جی جی، اپنی امیونٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے یہ ہمیں ایک متوازن غذا لینی چاہیے، ہمیں اپنی نیند پوری رکھنی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ ہمیں پراپر رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلے متوازن غذا کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ ہماری متوازن غذا میں یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے، جس میں اناج ہے جیسے گندم ہے، چاول ہے، اس کے ساتھ جو ہے پروٹین ہونی چاہیے، گوشت وغیرہ، انڈے وغیرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری غذا کا ایک حصہ فروٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ویجیٹیبلس ہونی چاہیے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ہماری خوراک کا اس میں حصہ ہونا چاہیے، اس سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ رہے گی. اچھا، اب ہم یہ متوازن غذا لیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہمیں کرنی ہوگی. اب کرونا کی وجہ سے ہم باہر تو نکل نہیں سکتے، لاک ڈاؤن یا اس طرح کی صورتحال ہو، تو ہمیں اپنے گھر کی چھتوں کو، اپنے گھر کے ٹیرس وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 30-40 منٹ ہمیں واک کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ نیند تو پہلے ہی ہم کافی لے رہے ہیں. تو اس کے آپ کے ذہن میں جو سوال... بالکل ناظرین گرامی، ندیم اختر گجر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو انہوں نے پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ 500-700 لے کے بتانی، آج میں آپ کو جو ہے ان سے مفت ضرور جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ کون سی پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ ہمیں کھانی چاہیے زیادہ. ڈاکٹر مظاہر زیدی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک ہمارے درمیان میں کنسیپٹ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے گورنمنٹ پر انحصار کرتے ہیں. ہماری صحت خراب ہے، ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں صحت کی چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہی، ہمارا ماحول گندا ہے، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں دے رہی. تو کیا ہمیں ہر چیز کے لیے اپنی صحت کے لیے گورنمنٹ پر ہی انحصار کرنا چاہیے یا ہمیں انفرادی طور پہ بھی کچھ کوششیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ٹوٹل گورنمنٹ پہ، تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. کچھ ہماری معاشرے کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہر فرد کی کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ بھی دے اور ماحول کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے طور پہ بھی کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھائے. اس کے علاوہ اصل بات کیا ہے کہ 3 محکمے ہیں ہمارے. ایک تو ہم کہتے ہیں فوڈ اتھارٹی، دوسرا ہے محکمہ صحت، اور تیسرا جو ہے یہ بلدیہ یا کمیٹی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں اب ہماری یہ ان کی کارکردگی اتنی مثالی نہیں ہے کہ ہم ان کی مثال دیں کہ واقعی پر، مگر ہم ان کو بالکل نااہل بھی نہیں قرار دیں. جتنے ان کے پاس فنڈنگ ہے یا جتنا یہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر عوام بھی ان کے ساتھ دے تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے طور پہ اپنے جو گھروں کا کوڑا کرکٹ ہے وہ ٹھکانے لگانا چاہیے. اگر ماحول اپنے محلے میں کوئی پانی وغیرہ کھڑا ہے تو جیسے مچھر پیدا ہوتے ہیں، گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں حشرات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پانی وغیرہ نکالنا چاہیے. ہم دیکھتے رہتے ہیں محلوں میں نالیاں بھری پڑی ہیں کیچڑ سے فل بھری، اس میں کیڑے، مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں. اپنے طور پہ ہمیں اگر دیکھیں بلدیہ والے نہیں آ رہے تھے یا کوئی اور تو اس کا پرابلم نہیں، اپنے گھروں کی نالیاں وغیرہ خود سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ 2 کالج کے پرنسپل ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ کافی سروسز ہیں منڈی بہاؤالدین میں، ہر محلے میں میرا خیال ہے آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ یہ جو موٹیویشن ہے یہ اسٹوڈنٹ میں آپ دیتے بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مجھے یقین ہے. پھر وہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس معاشرے کو کیوں مولڈ نہیں کر سکے؟ اصل میں ہم اپنا کام کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، مطلب ہمیں شرم آتی ہے. باہر ملکوں میں ہم یہی کام جا کے کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا بات ہے. مگر دیکھیں نا، کہتے ہیں نا اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ ہمارے دین کا جزو ہے، تو ایسی شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں شرمندگی والی نہیں بات. اچھا، بڑی اچھی بات کی ہے مظاہر حسین زیدی صاحب نے کہ ہمیں انفرادی طور پہ جو ہے وہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر تصیف خان صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ہم سم ٹائم خوراک کھا رہے ہیں، ہر بندہ تو نہ ڈاکٹر ہے نہ وہ نیوٹریشن ہے، جو وہ خوراک آ رہی ہے وہ کھائی جا رہا ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر مظاہر حسین زیدی صاحب نے کہا کہ گوشت ہے تو ہم 7-8 دن مسلسل گوشت کھا رہے ہیں.
یا دالوں پر انحصار کر دیا. پھر اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کافی قسم کی خراب یا غلط غذائیں ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں. تو جب ہم خوراک کا صحیح وہ استعمال نہیں کرتے جو ہمارے جسم کی نیڈ ہے, تو پھر کون سی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں؟ طہا بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں کون سی غذا کو روٹین بنانا ہے اور کون سی غذائیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑنا ہے. ہم بیماری آنے کے بعد پرہیز کرتے ہیں, لیکن بیماری آنے سے پہلے پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ ڈائٹ پلان ہی ایسا کر لیں جیسا کہ ڈاکٹر آف فارمیسی نیوٹریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی مدد سے بھی ان کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. ایسے کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ فارماسسٹ سے رابطہ کرے. فارماسسٹ اور نیوٹریشنسٹ یہ بہترین, اور کوئی بھی اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, حکیم ہے, اگر وہ کوالیفائڈ ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو وہ آپ کی پبلک میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے خوراک کے بتانے میں. آپ اسے مدد لے سکتے ہیں. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں خوراک کی طرف کہ کون سی خوراک کیا بیماریاں پیدا کرتی ہے, سب سے پہلے ہمارا معاشرہ اس وقت فوڈ میں سب سے زیادہ پیزے, شوارمے, برگر ایسی چیزوں کی طرف بہت زیادہ وہ ان کو بڑا لائک کرتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں خاص کر کالج لائف میں یہ سب سے زیادہ یہ جو ایج ہوتی ہے یہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب انٹری ہوتی ہے اس وقت سے یہ شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ان لوگوں میں اس کی وجہ سے جو فیمیلز ہیں وہ بے شک اچھا وہ پڑھ تو لیتی ہیں, اچھی تعلیم تو وہ حاصل کر لیتی ہیں, لیکن جب اس تعلیم کو یوز کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, وٹامن اے, وٹامن ڈی, وٹامن سی, وٹامن کے, اس طرح کی جو وٹامنز ہیں ان کی کمی ہوتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہسٹیریا کی بیماری پیدا کرتی ہیں. ہسٹیریکل کنڈیشن بن جاتی ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتی. فیمیل میں پرابلم بنتی ہے, کس چیز کی پرابلم بنتی ہے, ان کے پیریڈز کی پرابلم بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ خون کی کمی کے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو صرف اسی کی وجہ سے. پھر مزے کی بات یہ کہ اب میں اسے ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں, اسے پوچھتے ہیں ہم, ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں, وہ جی میں نے ماسٹر کر لیا ہے, میں نے بی ایس آنر کر لی, یعنی کہ اچھی وہ پروفیشنل ڈگریاں بھی ساتھ بتاتے ہیں ہم. پھر خوراک کی طرف آتے ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں, وہ کہتے ہیں جی دودھ تو ہم نہیں استعمال کرتے, وہ تو اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا ہمیں پھر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ بھئی آپ نے ایجوکیشن نے کیا آپ کو ایک اچھی ڈائٹ کی طرف نہیں گائیڈ کیا؟ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, بار بار غذائیت کے ٹاپک ہیں, بار بار, کیا ہم پڑھنے کے لیے صرف رٹا لگانے کے لیے کیا ہم نے اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا؟ تو سب سے مین چیز ہے کہ دیکھیں ایک دودھ کو چھوڑ کر اور یہ فوڈ وغیرہ یہ آپ جو یہ جتنی بھی یہ پیزے برگر ان میں کیلوریز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, 0% ہوتی ہیں. کوئی دوسری سبزی سلیڈ وغیرہ کوئی اس میں اگر وہ ڈال کے یوز کرتے ہیں اس میں کچھ پرسنٹ ہو, ادروائز تو وہ جیسے کھا رہے ہیں خوراک ویسے ہی صرف پیٹ کو بھر رہے ہیں. آپ کے جسم میں نہ وٹامن اے جا رہا ہے, نہ وٹامن بی جا رہا ہے, نہ وٹامن سی جا رہا ہے, نہ وٹامن ڈی جا رہا ہے. اب وہ جب آپ کی باڈی کو ضرورت ہے اس غذا کی, آپ کی باڈی کو گھاس پھوس یا صرف پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دودھ جو ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ غذا ہے, اور دودھ ہماری بچیاں نہیں پیتی ہیں. ان کو جو مسائل بنتے ہیں بے اولادی کے, انفرٹیلیٹی کے جو پرابلمز آ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی مینسز کی پرابلم آ رہی ہیں, آگے ان کے نارمل آپریٹ نہیں نارمل ان کو ڈلیوری نہیں ہوتی ہے, آپریٹ ہوتی ہیں, پھر دوسرے ڈاکٹر کو برا بھلا بھی کہتی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ پرابلم جی بالکل سب سے زیادہ جو وٹامن ڈی اور کیلشیم وغیرہ ان کے جسم میں کم ہوتا ہے. اور وہ دودھ کو اگر ریگولر ایک عورت کے لیے جو ریکوائر ہے کم از کم وہ 2 گلاس دودھ ملائی اتار کے وہ ریگولر لے, تو اس کی جسم میں جو بیماریاں ہیں, جوڑوں کے درد, ہڈیوں کا درد, کمر کا ٹیڑھا ہو جانا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو پرابلمز ہیں, اور سائیکولوجیکل جو پرابلم ہے, طبیعت کا حشاش بشاش نہ ہونا, ہسٹیریا کے پرابلم, ان چیزوں سے وہ بچ سکتی ہے. تو یہ ڈائٹ ہے جو اگر یوز کی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری خواتین میں آج کل یہ مسائل جو ہیں وہ بڑے کامن ہیں. تو اگر آپ لوگ خود بھی اور جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو آپ دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں تاکہ اس طرح کے میجر ایشو ہیں ان سے بچا جا سکے. شان آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر فصیح صاحب سے احتیاط علاج سے بہتر ہے, اس پہ روشنی ڈالی جائے. جی احتیاط علاج سے بہتر ہے. ایک انسان اگر وہ سارا دن بیٹھ کر 12 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے اس کی نظر ضرور اس سے متاثر ہوگی.
اب وہ آ کے اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ یار آپ کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال. اچھا ڈائٹ صبح ناشتہ کیا ہے؟ نہیں کیا. اب ناشتہ کرنا آپ کو ایک صحت دیتا ہے، موبائل سے ایک لیمٹ میں اس کو یوز کرنا آپ کو صحت دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی بچتی ہے اور آپ کی جو برین ہے اس کو بھی زیادہ وہ ریسٹ لیس نہیں ہوتا ہے. جب آپ اس کو ریگولر یوز کر رہے ہیں تو برین نے خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کو چلانا ہے، اس نے اس کو صرف آپ نے یعنی کہ جو ہے نا موبائل کے لیے یوز کرنا ہے، اس نے آپ کی وہ آرگن جو آپ کے انوالنٹری جو آپ کی مرضی کے بغیر چل رہے ہیں، جس میں دل ہے، معدہ ہے، جگر ہے، کڈنیز ہیں، آپ کو وہ جو موبائل پہ آپ نے اپنے برین کو ادھر یوز کر لیا، کیا اب وہ ان چیزوں کے لیے اتنا اس کو ریسٹ ملا ہوا ہے کہ وہ ان پہ بھی کام کر پائے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو سب سے زیادہ احتیاط ایک تو یہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. دوسری جو چیزیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں، جب اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے جن کی عمر 40 سال ہوتی ہے یا 45 سال ہوتی ہے نا، اب وہ گھروں میں نا وہ پائے بنتے ہیں. اب وہ پائے بڑے شوق سے نا وہ ایک پیالہ رکھتی ہیں اور جناب وہ خوب مزے سے کھا لیتی ہیں. پھر جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو جناب بی پی شوٹ کر جاتا ہے، ان کا 200 پہ چلا جاتا ہے، کسی 200/120. جب وہ اتنا ہائی بی پی ہوتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہارٹ اٹیک کی طرف، یہ فالج کی طرف جا رہی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی اس نے کیا کیا تھا. اس وقت تو مریض کو ہوش نہیں ہوتے. جب ہوش آتی ہے پھر اسے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. وہ کہتا ہے جی بس تھوڑی سی 2 بوٹیاں جو ہے نا وہ میں نے اس کی کھائی تھی، جو ہے نا وہ پائے کھائے ہیں. اب وہ جو 2 بوٹی اس نے پائے کھائے ہیں وہ اتنی فیٹ لے لی ہے، فیٹ کے ہضم ہونے میں بڑا پورا دن لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی سخت کام ہوتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے چرپائی پہ. اب وہ سخت خوراک ضرور کھائیں لیکن اس کے ساتھ ایسا کام بھی کریں، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا ایک چیز احتیاط کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. جب آپ کو ٹھنڈا پانی نقصان دے رہا ہے تو اس سے بچ جائیں. جب آپ کو خوراک رات کو کھا کے آپ فوراً سو جاتے ہیں تو فوراً سونے سے پہلے اس کو ہضم کر لیں تو پھر سو جائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ ہمیں واک کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی لمبے سارے گراؤنڈ میں جائیں، ہم اپنی چھت پہ بھی واک کر سکتے ہیں، صحن میں کر سکتے ہیں، ادھر اپنے کمرے میں بھی آگے پیچھے واک کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا یہ سوال تھا آپ کا جس کا. اچھا ناظرین، اب بھی ہم جائیں گے ڈاکٹر ندیم اختر گجر صاحب کی طرف، جو کہ ہمارے ضلع کے انتہائی اچھے نیوٹریشن ہیں اور ان کو پریفرنس بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ ڈاکٹر سے پہلے والا ایک سٹیپ آ جاتا ہے کہ جو ہماری غذا کو بہتر کر کے، ہمارے جسم کو بہتر کر کے ہمیں مختلف بیماریوں سے لڑنے کا بتاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سم ٹائم ہمارا معاشرے میں ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ ہم چاول کا، پھر گوشت کا اور پھر اس طرح کی اشیاء کا ریگولر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے فوائد بھی ہیں لیکن ایک چیز کا زیادہ استعمال کرنا اس کے نقصانات بھی ہیں. تو اس میٹر پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ کچھ گھروں میں 7 دن چاول پک رہے ہیں یا مہینے کے جو ہے وہ 20 دن گوشت پک رہا ہے، تو اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک لمٹ سے زیادہ ہونا وہ نقصان دیتا ہے. تو متوازن غذا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پراپر پورشن میں لی جائے. تو جس میں جو ہمارا جو نارمل ایک ڈائٹ ہے، متوازن غذا جسے ہم کہیں، اس کا بے شک یہ جو اناج ہے جس میں چاول بھی آتے ہیں اور پروٹین ہے جس میں گوشت آتا ہے، یہ اس نارمل غذا کا ہمارے حصہ ہے، لیکن ہر چیز کو ایک لمٹ میں ہی لینا چاہیے. اب اگر کوئی چیز زیادہ لیں گے، دیکھیں آپ کاربوہائیڈریٹس ہیں اس میں، چاول میں زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیں گے تو جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کے لیے ویسے ہی مفید نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ جو پروٹین آپ زیادہ لیں گے، فیٹ یہ آپ جو گوشت لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے جسم میں فیٹ جائے گی. فیٹ جو ہے آپ کو آگے بلڈ پریشر اور دل کے امراض جو ہیں اس میں آپ کو یہ متاثر کرے گی. اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں تو یہ تو ہمیں بالکل ہی نہیں لینے چاہیے. آج کل کا جو ہمارا بالکل کرونا کی وجہ سے بھی ہیں اور ویسے بھی آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو جو چیزیں یہ تلی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہمارے معدے پہ بہت بھاری وہ بوجھ ڈالتی ہیں اور یہ ہضم ہونے میں کافی دیر لیتی ہیں.
تو ہمیں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو یہ خاص طور پہ تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ سے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کل کینسر جو ہے ایک ایسی لاعلاج بیماری سمجھی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک مذہبی اسپیکٹ تو میں اس کا بیان نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہیں اتارا. بہرحال ابھی اس کا کوئی پراپر جو ہے اس کا کنٹرول تو دریافت ہوا ہے, لیکن پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کینسر کا نہیں ہوا. تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں جو استعمال کرنے سے جب گھی کو تلا جاتا ہے تو اس میں فری ریڈیکلز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جو کینسر کا ہی باعث بنتے ہیں. تو ہر چیز کو ایک پراپر پورشن میں لیں, متوازن لیں. تو آپ وہ نیوٹریشنسٹ سے آپ اس سے کا وہ پورشن اپنا ڈائٹ کے حوالے سے, آپ کا ویٹ کتنا ہے, آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, ویٹ آپ گین کرنا چاہتے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کو کون سی خوراک کتنی مقدار میں لینی چاہیے, تو اس کے لیے انڈیویجولی آپ کو وہ مشورہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک, مظاہر زیدی صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. پروگرام کا ٹائم ہمارا بالکل مختصر سا رہ گیا, آگے نیکسٹ ہمارا ایک پروگرام ہے اس میں بھی کیری کرنا ہے. تو ڈاکٹر مظاہر زیدی صاحب مجھے بتائیے گا کہ وبائی امراض سے بچنے کے لیے, جس طرح کرونا ہو گیا اور دوسرے وبائی امراض سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو معاشرے کے ہر فرد کو نہیں وہ لگتی, اس میں سے ان لوگوں کو لگتی ہے جیسے بچے ہیں جن کی وائٹل فورس کمزور ہے یا امیونٹی, بوڑھے لوگ ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں. پہلی تو یہ بات ہے. تو نوجوان, جو کئی لوگ نوجوان بھی دیکھیں وہ وبائی امراض میں آ جاتے ہیں, تو وہ کون سا آتے ہیں کہ جن کی وائٹل فورس ڈاؤن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امیونٹی ڈاؤن کیسے ہوتی ہے, اب کیسے ہوتی ہے, مطلب پاورفل کیسے ہوتی ہے اور کمزور. اب وہ ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے متوازن غذا والا ہے. اس کے بعد جو لوگ دودھ نہیں استعمال کریں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس سے آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے. جن کی نیند مکمل نہیں ہوتی اور جن کی جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں. تو ہم نے بچنا کیسے ہے, کیسے ہم نے ان وبائی امراض سے بچنا ہے. ہم سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی نیند مکمل کریں, دودھ کا استعمال زیادہ کریں. اس سے امیونٹی جو آپ کی پاورفل ہوگی, امیونٹی پاورفل ہوگی تو آپ کے پاس کوئی بھی وبائی بیمار جو وبائی, ہاں جی, وہ اس کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں اپنی صحت کی. تو سب سے مین چیز کیا ہے, حفظان صحت کے اصولوں پہ کاربند رہنا چاہیے ہمیں. ہم جو من پسند اپنی ہماری ہر یہ مجھے پسند ہے, ہمیں وہ نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے حفظان صحت کے اصول کیا ہے, ان پہ کاربند رہنا ہے ہمیں. ابال کے پانی پئیں, روزانہ غسل کریں, نیند مکمل کریں, خوراک متوازن خوراک لیں. یہ چیزیں ہیں, ان سے آپ. اور سب سے مین جو چیز آخری پوائنٹ وہ ہے, وہی والی بات, ٹینشن فری ماحول. جو ٹینشن سے نا امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. پھر آپ سوچ کے آپ کی جیسے آپ کی بات سے تو مجھے وہ عمران خان صاحب والی بات یاد آ رہی ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے. اچھا, میں توصیف خان صاحب سے آخری سوال. صاحب بھائی بھی کافی خوش ہو چکے ہیں آج نا, مزے کی وہ باتیں سن رہے ہیں, ڈائٹ پلان لے لی ہیں. توصیف صاحب مجھے بتائیے گا کہ صحت کے مختلف شعبہ جات مختلف کام کر رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ کیا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا پورا معاشرہ ایک صحت کے راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو جائے. آپ ہم سے پیزا بھی لے رہے ہیں, برگر بھی لے رہے ہیں, پھر آپ ہم سے دوسری آسائشیں بھی لے رہے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ مجھے بتائیے کہ صحت کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے اس میں انقلاب برپا کر دے. یہ اگر اس کا حل ہو جائے تو یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہر پروفیشنل, MBBS ڈاکٹر ہو, فارماسسٹ ہو, نیوٹریشنسٹ ہو, سائیکیٹرسٹ ہو, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو, حکیم ہو, ایون کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بالکل ہی جو ہے نا وہ ہماری لو کلاس ہیں, کچھ کلاس اس کو سمجھتی ہیں, جیسے کہ پیرامیڈکس, حالانکہ وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نرس کا شعبہ ہے, نرسنگ کے شعبہ میں مڈ وائف ہیں اور LHVs ہیں. یہ تمام اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جس کی جتنی اہلیت ہے اس کے مطابق پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ان سے وہ کام لیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل ڈگری, میں اگر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو میں دیکھوں گا بھی میرے سے نیچے جو شعبہ جات ہیں نا, میں ان کی تذلیل کرنا شروع کر دوں تو یہ معاشرے میں تباہی ہے اور یہ ہمارے سسٹم کی بھی تباہی ہے. ہمیں مل جل کر صرف اور صرف ہمیں اپنے شعبے میں کوئی MBBS ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود سے
ऐसे प्लान करे कि जिससे आवाम की सेहत बेहतर हो और आवाम को सेहत की सहूलियत मिले, अच्छी से अच्छी मिले। उनको दौड़ लगानी चाहिए उस चीज़ में, ना कि वो मुखालफत करे किसी होम्योपैथिक की, ना किसी फार्मासिस्ट की, ना किसी पैरामेडिक्स की। होम्योपैथी को भी ये चाहिए कि वो किसी हकीम की मुखालफत ना करे, किसी MBBS की ना करे, वो अपने शोबे में बेहतरी लाने के लिए करे। और गवर्नमेंट जो ऊपर पॉलिसियां बना रही है उसमें कोशिश करे कि ऐसे इदारे की रोकथाम रोके उसको जो ज़्यादा इन शोबाजात पे पाबंदियां लगा रहा है, तमाम शोबाजात को जदीद तरीन किया जाए, उसमें सहूलतों का इजाफा किया जाए, हिकमत को भी अपग्रेड किया जाए, होम्योपैथिक को अपग्रेड किया जाए, पैरामेडिक्स को अपग्रेड किया जाए, MBBS डॉक्टर को मजीद अपग्रेड किया जाए, फार्मासिस्ट का रोल माशरे में लाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी तब्दीली आएगी और हमारा माशरा एक दुरुस्त सिमत में गामजन होगा। जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी ये तीनों डॉक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं और मैंने जो भी सवाल इनसे किया है ये मतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर इन्होंने आके इनका इख्तिताम किया है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक शो में मज़ीद अगले हफ्ते टाइम देना है और उसमें आपने मुझे 5 बीमारियां और उस हवाले से मरीज़ों को जो जो खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए उनका मुझे आपने बताना है कि जी अगर किसी को कोई भी 5 मेजर बीमारियां जो हैं वो आप चूज़ कर लें और मुझे बताइए आप, बल्कि हमारे देखने वालों को बताइए कि हमें फ़ायदा हो, हमारे ज़िले को फ़ायदा हो कि इन बीमारी अगर बंदे को फॉर एग्जांपल शुगर हो जाती है, शुगर के जो मरीज़ है उसको कौन कौन सी खुराकें, कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, इस पे मैं चाह रहा था कि हम अगले प्रोग्राम में बात करें। मैं तीनों अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बल्कि चाह रहा था कि आपकी जो ये PHMA है और DHA है इस हवाले से भी बात करूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस पे भी अगले प्रोग्राम में बात की जाए कि ये क्या चीज़ें हैं और ये किस बला का नाम और ये आगे कर क्या रहे हैं हमारे ज़िले में और इनकी जिम्मेदारियाँ कौन सी हैं। नाज़रीन ग्रामी, तमाम बातों के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।